الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین علیہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ صدق اللہ العظیم۔ بڑی محبت، عقیدت، الفت کے ساتھ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی پر درود و سلام کا نذرانہ پیش کیجیے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا خاتم النبیین۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی۔ اللہم رب زدنی علما یا صاحب الجمال ویا سید البشر، من وجهک المنیر لقد نور القمر، لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد الهدى بزرگ قصہ مختصر، بلغ العلا بکمالہ کشف الدجى بجمالہ، حسنت جمیع خصالہ، صلوا علیہ وآلہ واصحابہ وسلموا تسلیما۔ بعد از حمد و ثنا اور سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی پر ہدیہ درود و سلام پیش کرنے کے بعد میرے تمام بزرگوں کو، عزیزوں کو، نوجوانوں کو، بچوں کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جس طرح کہ احباب جانتے نے پچھلے جمعے زکوٰۃ دے فضائل بیان کیتے گئے اور جڑے زکوٰۃ نہیں دیندے انہاں دی سزا قرآن و سنت دی روشنی دے اندر بیان کیتی گئی۔ اج دے اس جمعہ دے اندر انشاءاللہ العزیز یہ بیان ہوئے گا کہ زکوٰۃ کس تے فرض ہوندی ہے اور زکوٰۃ کنوں کنوں دے سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ مینوں حق گوئی دی توفیق عطا فرمائے۔ لیکن اپنے عنوان نو شروع کرن تو پہلے ایک پیغام چیف جسٹس آف پاکستان واسطے کہ ایک فیصلہ جو ساڈے چیف جسٹس صاحب نے سنایا کہ ایک شخص نے ایک تفسیر لکھی، تفسیر صغیر دے نام تے۔ احباب نو شاید اس دا علم نہ ہوئے، لیکن جو کہ اس دی ضرورت ہے کہ دور حاضر دے اندر سانو پتہ ہونا چاہیے کہ ساڈے نال کی ہو رہا ہے، کی پراپوگنڈے چلتے پے نے اور یہ غیراں دے کہن تے چلتے پے نے۔ تو تفسیر صغیر دے نام تے ایک تفسیر شائع ہوئی اور کسی نے اس تے کیس کر دیتا کیونکہ وہ قادیانیہ دی تھی، اور یہ 2019 دے اندر کیس ہویا اور 6 فروری والے دن اس کا فیصلہ سنایا گیا، جس دے اندر ساڈے چیف جسٹس صاحب نے آکھیا جی چونکہ جڑا قانون بنیا ہے یہ 2020 دے اندر بنیا ہے اور کیس 2019 دے اندر آیا ہے، اس واسطے اس تے کسی قسم کا کوئی حکم لاگو نہیں ہوندا، تو وہ تفسیر شائع کر سکتے ہیں۔ کیونکہ اس تو قبل جڑا سی نا متنازع جتنیاں بھی کتاباں سی نا کسی بھی مسلک دیاں وہ شائع ہو جاندیاں ہوندیاں سیاں، لیکن 2020 دے بعد یہ کتاباں دے اندر جتنیاں بھی وہ سارے تے پابندی لگا دیتی گئی۔ لیکن چونکہ وہ قادیانیہ دی تفسیر ہے تو سانو تے سب تو وڈی تکلیف ہے کہ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم دی ختم نبوت تے کوئی ڈاکہ ڈالے تے اسی برداشت نہیں کر سکتے۔ جی اگر قاضی صاحب دے کول، چیف جسٹس دے کول توہین عدالت برداشت نہیں ہوندی تے ساڈے کو توہین رسالت برداشت نہیں ہوندی، اسی کسی نو موقع نہیں دے سکتے۔ اس واسطے چیف جسٹس صاحب اپنے اس فیصلے کے اتنے نظر ثانی کرن کہ جس طرح 1974 دے اندر باقاعدہ قانون پاس ہے
کہ پاکستان دے اندر کوئی بھی قادیانی کسی قسم دی تبلیغ نہیں کر سکتا، اپنے مذہب دا پرچار نہیں کر سکتا، یہ کیویں ممکن ہے کہ وہ قرآن دی تفسیر لے کے تے لوگاں دے اندر تقسیم کرتا پھر؟ تو یہ حقیقت ہے جو تہاڈے سامنے میں پیش کیتی، اور یہ اتنے مفتی منیب الرحمان صاحب دامت برکاتہم القدسیہ آپ دا بھی باقاعدہ ایک ویڈیو کلپ جاری ہویا ہے، اور کافی دنوں تو علماء اس متعلق جڑا پیش کر رہے ہیں، لیکن ہن نیا رنگ دتا جا رہا جی، نہیں جی فتنہ پیدا کیتا جا رہا ہے، بھئی تو فیصلے انج دے نہ کر کے فتنے پیدا ہون۔ تینوں بھی پتا کہ یہ مسئلہ اتنا حساس ہے ختم نبوت والا، 1974 دے اندر بہت سارے سینکڑوں علماء شہید ہوئے اس مسئلے واسطے، ختم نبوت دے مسئلہ دے اتے۔ 1953 جس وقت ہے 4 سال ہوئے 6 سال ہوئے پاکستان بنے نو، اس وقت بھی باقاعدہ ایک تحریک چلائی گئی، اس وقت بھی علماء شہید ہوئے۔ مولانا عبدالستار خان نیازی علیہ رحمہ آپ پھانسی دا حکم ہے اسے بنیاد تے، اگر یہ پھانسی نہیں ہوئی ایک الگ بات ہے، لیکن یاد رکھو ساڑھے علماء نے ہمیشہ کردار ادا کیتا ہے، اور مسلمان دے ایمان دا تقاضا ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ دی ختم نبوت، آپ دی ناموس رسالت ہر وقت پہرا دے، سا اننے ضروری نہیں جنہ یہ دے پہرا دینا ضروری ہے۔ موت آ جاندی ہے، وہ وقت یاد کرو کہ جنگ یمامہ دے اندر 1200 صحابہ شہید ہوئے۔ مسیلمہ کذاب جن نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ظاہری حیاتی دے اندر نبوت دا اعلان کیتا، اور سرکار نو یہ پیغام بھیجیا کہ رل کے کھانے تو بھی مینوں نبی مان لا، معاذ اللہ۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انا نبی، میں اللہ دا نبی ہیں، او انت کذاب، تو جھوٹا ہے، تو کی یہ جھوٹا ہے۔ سرکار دے زمانے دے اندر بھی او دے نال جنگاں ہوئیاں، لیکن اختتام او دا حضرت ابوبکر صدیق دے زمانے دے اندر ہویا، اور اس جنگ دے اندر ختم نبوت دے مسئلہ دے اتے سرکار دے زمانے دے اندر تقریباً 74 جنگاں ہوئیاں، اور انہاں وچ 259 صحابہ شہید ہوئے، 259 صحابہ ٹوٹل جنگاں وچ شہید ہوئے۔ لیکن جنگ یمامہ سرکار تو بعد ہوئی، مسئلہ کی ہے مسئلہ نبوت، ختم نبوت کا مسئلہ، لیکن 1200 صحابہ نے اپنی جاناں دا نذرانہ پیش کیتا ہے، اور انہاں وچوں 700 صحابہ او سی جڑے حافظ قرآن سی۔ اللہ اکبر، حافظ قرآن صحابہ سی جنہاں نوں قرآن یاد سی زبانی، انہاں نے اپنی جاناں دا نذرانہ پیش کیتا۔ تو اس جنگ تو سانو سمجھ آنا چاہیے یہ ایمان دا کتنا حساس معاملہ ہے کہ کوئی بھی ختم نبوت کے متعلق گل کرے گا ایمان والیاں کو برداشت نہیں ہوئے گی۔ تو بہرحال چیف جسٹس صاحب اپنی اس فیصلے دے اتے نظر ثانی کرن، اور امت مسلمہ دے جو دل مجروح کیتے نے اور انہاں کو معافی طلب